सबसे पहला काम होता है उनको सस्पेंड किया जाता है ताकि वो महकमा पुलिस का हिस्सा न रहे। उनके ऊपर इसलिए मुकदमा दर्ज किया गया और 155 जो लगाई गई है वो पुलिस एहलकारों के ऊपर इसलिए लगाई गई कि मुलज़िम उनकी हिरासत में था की जाती, जिसके ऊपर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कैमरा भी देख रहे हैं ताकि थर्ड डिग्री का इस्तेमाल ना किया जाए। ये 155 इसलिए लगाई गई है उन पुलिस एहलकारों के ऊपर क्योंकि पुलिस एहलकार पूरी मुकम्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको हथकड़ी लगा कर ले जा रहे थे। टेबल और कांस्टेबल पे पर्चा हुआ है, ये एक नई खबर आपने वाया में भी पोस्ट की, तो ये वाकया क्या थोड़ा सा मुदस्सिर की बातों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आज रहे हैं मुदस्सिर की बातें देखते हैं। सुनने का को मुदस्सिर का सलाम। तोबा टेक सिंह वाक़े पे मैंने काम किया, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी वसीम साबिर जिन्होंने अपना कीमती टाइम दिया और कोहिनूर के लिए खिदमात हैं और हेड क्राइम रिपोर्टर हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे ये अपने नज़दीक इस वाक़े को किस तरह देखते हैं और उन्होंने खबर को ब्रेक भी किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वसीम भाई बहुत शुक्रिया कीमती टाइम के लिए। वसीम भाई बताइएगा माशाल्लाह कब से क्राइम की खिदमात दे रहे हैं? देखें जी, मैं सन 2000 में सहाफ़त की दुनिया में आया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं समझता हूँ कि मैं क्राइम की बीट का बादशाह हूँ। कौन सा पुलिस जुर्म कैसे लगाती है, किस तरह से लोगों को जेल भेजा जाता है, किस तरह से शनाख्त परेड पे भेजा जाता है, कौन सा मामला किस तरह से पुलिस करती है। तकरीबन 24 साल हो गए मुझे इसी फील्ड में और 24 साल से कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिसमें मैं 5 से 10 पुलिस स्टेशनों का चक्कर नहीं लगाता या मेरी एसपीज़ हज़रात से, डीएसपीज़ हज़रात से, एसएचओ हज़रात से गुफ्तगू क्राइम के हवाले से नहीं होती। बिल्कुल वसीम भाई, माशाल्लाह आपकी इतनी बड़ी जर्नी है और आपने ऐसे केस फेस किए होंगे जो हमने अभी तक देखे नहीं हैं, लेकिन तोबा टेक सिंह वाक़े को आप किस तरह देखते हैं? एक बहुत बड़ा दिल दहलाने वाला वाक़या है ये, एक सगा बाप, एक सगा भाई और अपनी बेटी, किस तरह देखते हैं? देखें, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। ये जो तोबा टेक सिंह वाला वक़ूआ है, सबसे पहले तो इसकी 302 में FIR दर्ज होती है। 302 का मकसद होता है कत्ल, 201 होता है किसी भी जुर्म को छुपाना। अगर आप कत्ल करते हैं खुदा ना ख्वास्ता तो आप उसकी डेड बॉडी को अगर गायब कर देते हैं, जिस तरह से ये एक वाक़या हुआ था डिलीवरी बॉय वाला। डिलीवरी बॉय वाले वाक़े में भी इसी तरह से हुआ था। पहले इसको कत्ल किया गया, फिर उसके सबूत प्रूफ मिटाने की कोशिश की गई, इसलिए जो है वो 201 लगी। और 201 इसीलिए लगती है किसी भी जो है वो बॉडी को या कोई भी ऐसा आला कत्ल या दीगर कोई ऐसी चीज़ को छुपाना महकमा पुलिस से, जो हुकूमत से छुपाना, और बाकायदा तौर पर 302 के साथ 201 इसीलिए लगती है कि पहले कत्ल किया, फिर उसके बाद उस बॉडी को जला दिया या उसका प्रूफ ख़त्म कर दिया, गायब कर दिया, इसलिए 201 लगाई जाती है। और ये तोबा टेक सिंह का जो वाक़या आप देखते हैं, इसमें दो चीज़ें हैं। ये भी मेंशन किया जा रहा है कि पहले वालिद ने और भाई ने ज़िना किया है, और ये भी कहा जा रहा है कि कोई गैरत का मामला है। तो अब आपने केस बड़े स्टडी किए हैं, आपको क्या लगता है? देखें, खुदा ना खास्ता अल्लाह माफ़ करे ऐसा वक्त ना किसी के घर पे आए। अभी तफ्तीश इसकी जारी है। कबल इस वक्त जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता घर में किसी खातून के साथ उसका ब्लड रिलेशन, उसका बाप हो, उसका भाई हो, ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, नो इशू होते हैं, लेकिन उसमें सैंपल जो लिए जाते हैं, जो लेबॉर्ट्री भिजवाए जाते हैं, PSF जिसको कहा जाता है, PSF लेबॉर्ट्री में बाकायदा उसके सैंपल्स भिजवाए जाते हैं जो बॉडी के साथ मैच करते हैं कि इसके साथ जना हुआ है। फिर उसके बाद उसका बाकायदा तौर पर एक DNA टेस्ट किया जाता है। आया कि अमूमन ऐसे भी होता है, कोई खातून का तल्लक वाला आके कुछ जना कर जाता है तो उसके साथ उसके भाइयों की, बाप की कोई लड़ाई बन जाती है तो उनको कत्ल कर दिया जाता है, लड़की उस लड़के के साथ मिल जाती है। बड़े ऐसे वाक़यात सामने आए हैं कि जिसमें अमूमन देखा जाता है कि घर वालों पे इल्ज़ाम भी लगता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सारे दुनिया में कम लोग हैं जो अपनी ब्लड रिलेशन वाली खातून के साथ ज़्यादती करते हैं। दरिंदे भेड़िए तो सड़कों पे घूमते फिरते हैं जो लड़कियों को वर्गलाते हैं, कोई नौकरी का झांसा देता है तो कोई शादी करने का झांसा देता है। तो आजकल जिस तरह से गुर्बत छाई हुई है, लोग राशन जो है वो देने के बहाने, तकसीम करने के बहाने, आज का एक वाक़या है रावी रोड का, 2 खाना बदोश बच्चियाँ थीं, उनको राशन का झांसा देकर एक बंदा ले गया, उस बच्चियों के साथ जाके उन्होंने ज़्यादती की। बाकायदा तौर पर उसका मुकदमा दर्ज किया गया रावी रोड में और SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी ने
اور DAG انویسٹیگیشن نے جو ہے وہ ملزمان کی گرفتاری کا حکم دیا ہے اور ٹیم جو ہے وہ کام کر رہی ہے. جو منزہ ہے ہماری SP انویسٹیگیشن کرامت منزہ کرامت وہ بھی اس پہ کام کر رہی ہے. وہ بھی کہہ رہی تھی کہ جلد گرفتار کر لیا جائے گا. ہمارا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ آج بھی کچھ درندے ایسے ہیں کہ جو خاتون کی مجبوریوں سے فائدے اٹھاتے ہیں. اچھا وسیم بھائی، اب ایک ابھی ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ٹیبل اور کانسٹیبل پہ پرچہ ہوا ہے، یہ ایک نئی خبر آپ نے YM میں بھی پوسٹ کی، تو یہ واقعہ کیا تھوڑا سا گائیڈ کریں. میں بتاتا ہوں. یہ واقعہ 155C 155C جرم ہے جو قانون کا اپنا جرم ہے، جس کو کہا جاتا ہے غفلت لاپرواہی. کسی بھی تھانے کے اندر کوئی شہری مر جائے، اس کو تشدد کیا جائے، اس کے ساتھ 155C لگتی ہے اپنے اختیارات سے تجاوز کرنا. یہ 155C اس لیے لگائی گئی ہے ان پولیس اہلکاروں کے اوپر کیونکہ پولیس اہلکار پوری مکمل رسپانسبلٹی کے ساتھ اس کو ہتھکڑی لگا کر لے جا رہے تھے اور یوٹیوبر نے پتہ نہیں ان کو کوئی چکر دے دیا ہے، پتہ نہیں ان کو لالچ دے دیا ہے. اس نے اس کا انٹرویو کیا، انٹرویو کرنے کے بعد معاشرے کو بتایا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن پولیس اہلکاروں کو غفلت کے مرتکب بنایا گیا اور DPO کی جانب سے کہا گیا کہ آپ کی موجودگی میں یہ پرچہ جو ہے وہ انٹرویو ہوا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ محکمہ پولیس کی دفعات 155C صرف انہی پر لگتی ہے جن کے پاس پولیس کا یونیفارم ہوتا ہے، کیونکہ 155C کا مقصد یہ ہے غفلت لاپرواہی کی ہے. اگر یہ غفلت لاپرواہی نہ کرتے تو ان کے خلاف 155C کا مقدمہ درج نہیں ہونا تھا. اگر پولیس کی حراست سے کوئی ملزم فرار بھی ہو جاتا ہے اس میں بھی 155C لگتی ہے، کیونکہ غفلت لاپرواہی کا لفظ یہ ہے کہ ایک ملزم کرسی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور تھانے دار صاحب بادشاہ سلامت بن کے اس کے اوپر بیٹھے ہیں کرسی کے اوپر، پیچھے سے ملزم جو ہے وہ نکل گیا. اس کا مقصد یہی ہے کہ غفلت لاپرواہی جو ہے وہ برتی گئی ہے. اگر وہ ملزم تھا یا مجرم تھا اس کو پراپر جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، روز نامچہ میں اس کی گرفتاری ڈالی جاتی، اس کے بعد اس کو ہتھ کڑی لگا کر اس کی تفتیش انٹیروگیشن روم کے اندر جا کے کی جاتی اور 3rd ڈگری کا استعمال نہ کیا جاتا. اس کے لیے تھانے کے اندر حوالات موجود ہیں، وہاں پر اس کی انٹیروگیشن کی جاتی، جس کے اوپر IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کیمرہ بھی دیکھ رہے ہیں تاکہ 3rd ڈگری کا استعمال نہ کیا جائے. تو اس لیے 155C لگائی گئی کیونکہ اس نے غفلت لاپرواہی کا مظاہرہ کیا. جو یوٹیوبرز تھے انہوں نے ہائی کورٹ کی خلاف ورزی کی، معزز عدالت کی خلاف ورزی کی، ان کے اوپر اس لیے مقدمہ درج کیا گیا. اور 155C جو لگائی گئی ہے وہ پولیس اہلکاروں کے اوپر اس لیے لگائی گئی کہ ملزم ان کی حراست میں تھا تو یوٹیوبر پھر کس طرح سے انٹرویو کر جائے. بالکل. ناظرین دیکھیں، وسیم صابر نے جو کہ ہمارے سینئر ہیں اور ماشاءاللہ صحافت کی خدمات میں ایک بڑا نام کو ہنور کے لیے خدمات ہیں اور 20 سال سے کرائم کی دنیا کو دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ کی طرح کرائم بیٹ کو آن ایئر کیا اور حق اور سچ کی بات کی. صحافی ہوتا ہے، صحافی کے پاس ایک ادارہ ہوتا ہے، صحافی کے پاس باقاعدہ ایک کارڈ ہوتا ہے، صحافی کی ایک شناخت ہوتی ہے. صحافی کو ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ کسی بھی خاتون کی، کسی بھی مرد کی کوئی بھی گرفتار ہو، جسے ہتھ کڑی لگی ہو، جو مثل کے اندر نامزد ہو یا نامعلوم ہو، اس میں باقاعدہ طور پر معزز عدالت نے جو ہے وہ بڑی سختی سے پابندی عائد کر رکھی ہے کہ پورے پنجاب میں کسی بھی گرفتار ملزم کا انٹرویو نہیں کیا جائے گا. جو انٹرویو کرے گا اس کے اوپر بھی مقدمہ درج کیا جائے گا، جو ویڈیو بنائے گا اس کے اوپر بھی مقدمہ درج کیا جائے گا. جو پولیس اہلکار یا افسر کی موجودگی میں یہ ویڈیو بن رہی ہوگی، دیکھیں صحافیوں کا کام ہے لوگوں کو آئینہ دکھانا، جو معاشرے میں ہو رہا ہے صحافیوں کا کام ہے اس کو دکھانا. اس لیے جب صحافیوں نے ویڈیو بنائی تو اس میں سب سے بڑی رسپانسبلٹی تھی اس پولیس آفیسر کی جس نے اس کی ہتھ کڑی پکڑ رکھی تھی. شاید اس کو بھی پتہ نہیں تھا اپنے قانون کا کہ ہائی کورٹ کی جانب سے، معزز عدالت کی جانب سے پابندی عائد ہے اور اس کو چاہیے تھا کہ جو بندہ گرفتار تھا اس کے حوالے سے میڈیا کو بتاتا کہ دیکھیں جی معزز عدالت نے اس پہ پابندی عائد کر رکھی ہے. اگر آپ نے انٹرویو کرنا ہے تو آپ ہمارے PRO مین پبلک ریلیشن آفیسر کے ساتھ رابطہ کریں. پبلک ریلیشن آفیسر کسی بھی ضلع کا، کسی بھی شہر کا جو ہوتا ہے، جس طرح سے ہمارے لاہور میں PRO بنے ہوئے ہیں، آغا احتشام صاحب بڑے سینئر جو ہے وہ ہمارے PRO ہیں اور باقاعدہ DIG آپریشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اگر ہم نے کسی کا بھی انٹرویو کرنا ہے تو ہم ان سے پرمیشن لیتے ہیں. جس طرح سے آپ نے ٹوبہ ٹیک سنگھ کی بات کی، اس میں یوٹیوبر کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا اور اس کے بعد اس کیمرہ مین کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا. اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ پابندی کے باوجود ویڈیو بنا رہے تھے. اب یہ ایک قانون جاری کر دیا گیا ہے
کہ کسی بھی مرد کا جو گرفتار ہو پولیس کی حراست میں ہو انٹرویو نہیں کیا جا سکتا۔ اب وسیم بھائی بتائیے گا کہ ان کانسٹیبل، ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبل کو جیل ہو سکتی ہے یہ غفلت کے پرچے میں؟ 155C میں باقاعدہ طور پر پولیس اریسٹ کرتی ہے، اریسٹ کرنے کے بعد ان کو بھی ویسے ہی ملزموں کی طرح حوالات میں رکھا جاتا ہے۔ میں نے پچھلے دنوں دکھایا بھی تھا کہ یونیفارم میں پولیس ASI حوالات میں بند تھا، اس نے بھی جرم کیا تھا۔ جب کوئی بندہ جرم کر لیتا ہے نا تعزیرات پاکستان کی دفعات کے تحت، پھر اس کا رین بین حوالات ہی ہوتی ہے، اس کو باہر نہیں بٹھائے جا سکتے، جس کی FIR کٹ جانی ہے۔ 155C ہے قابل ضمانت مقدمہ، اس کا جو آفینس ہے اس کا ہو جائے گا، لیکن اس میں بھی علاقہ مجسٹریٹ معزز عدالت کی جانب سے 1 دن کا نوٹس ڈال دیا جاتا ہے، باقاعدہ جیل جانا پڑتا ہے۔ لیکن آج کل بڑے بڑے اچھے پڑھے لکھے وکیل ہیں، وہ بڑے بڑے مقدمات کی ضمانت کروا دیتے ہیں۔ آج کل تو 5 دن میں 9C والا بندہ باہر آ جاتا ہے، اب تو 9D بن گئی ہے، قانون سازی ہو گئی ہے، تو ڈیلز کر کے لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں۔ لیکن اصل 155C کا جو مرتب ملزم ہوتا ہے پولیس اہلکار، اس کے لیے بھی وہی حوالات ہے جو 302 کے ملزم کے لیے وہی حوالات ہے۔ یہ دیگر جو چیزیں ہیں تو ان کی ضمانت بہرحال ہو جاتی ہے، لیکن اس میں جیسے ہی FIR درج ہوتی ہے سب سے پہلا کام ہوتا ہے ان کو سسپینڈ کیا جاتا ہے تاکہ وہ محکمہ پولیس کا حصہ نہ رہیں۔ وسیم بھائی بہت شکریہ، آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا اور ناظرین کو پتہ چلا آخر یہ پرچہ تھا کیا، یوٹیوبر اور کیمرہ مین پر پرچہ کیوں ہوا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مدثر کو اجازت دیکھتے رہے پروگرام مدثر کی باتیں۔ اللہ نگہبان۔